بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال انما سميت باسماء الافعال لان معانيها افعال وهي 9 الى آخر. عوامل سماعیہ کہ جن کو 13 انواع میں تقسیم کیا گیا تھا جی ان میں سے آج 9ویں نوع. جی اس میں جن عوامل کو شمار کیا گیا ہے، لکھا گیا اس نوع میں، ان عوامل کو اسماء کہا جاتا ہے. حروف نہیں ہے بلکہ یہ اسماء ہے، اور ان کا نام ہے اسماء افعال. تعداد ان کی مشہور 9 ہے، جن میں سے 6 جو ہیں امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں اور 3 ماضی کے معنی میں آتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی؟ جی جو ان میں سے اسماء افعال میں سے امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں وہ اپنے ما بعد کو اپنے ما بعد اسم کو نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بنا پر. جی ٹھیک ہے نا جی؟ اور فاعل ان کا ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتا ہے. اور اسماء افعال جو بمعنی ماضی ہیں وہ اپنے ما بعد کو اسم کو رفع دیتے ہیں فاعلیت کی بنا پر. جی یہ 2 تقسیمیں ہیں. بعض ایسے اسماء افعال جو جی امر کے معنی میں ہیں، بعض ایسے اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں. جی جو امر کے معنی میں ہیں وہ اپنے ما بعد اسم کو نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بنا پر، جی اور جو فعل ماضی کے معنی میں وہ ما بعد کو رفع دیتے ہیں فعلیت کی بنا پر. جی ٹھیک ہے نا جی؟ جی یہ ہیں اسماء، لیکن ساتھ ان کو اسماء افعال کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ افعال ساتھ کیوں کہا بولا جاتا ہے ان کے، جی اسماء افعال کیوں کہا جاتا ہے جب ہیں ہی اسماء. جی تو فرماتے ہیں جواب یہ ہے کیونکہ یہ اسماء ہیں، پکی بات ہے، یہ ہیں اسماء، جی ان کے معانی افعال والے ہوتے ہیں. ہے اسم معنی فعل والا دیتا ہے، جی اس لیے ان کو کیا کیا جاتا ہے، اسماء افعال کہا جاتا ہے. مثلا روایدہ اسم ہے، جی معنی امہل کا دیتا ہے. جی معنی امہل فعل امر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہے اسم معنی فعل والا دیتا ہے، اس لیے اسماء افعال کہتے ہیں. ہے ہاتھ اسم ہے، معنی بعدا کا، بعدا فعل ماضی جی کے معنی میں آتا ہے، اس لیے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، آخری سوال اور اس کے بعد عبارت میں آتے ہیں کہ اسماء افعال کو وضع کرنے کا مقصد کیا ہے. جی اسماء افعال کو جو وضع کیا گیا ہے، ان کے وضع کرنے کا، اسماء ہیں پھر افعال کے معنی میں، جی ان کے وضع کا مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں اس کے وضع کے 2-3 مقاصد ہیں. ایک مقصد ہے اختصار حاصل کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے نا؟ اختصار، مختصر، اختصار کے حصول کے لیے اسماء افعال کو وضع کیا گیا ہے. جی مثال کے طور پر وہ جو امہل تھا، امہل جی وہ فعل امر امر تھا، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ مذکر کے لیے آتا ہے امہل، مؤنث کے لیے نہیں آتا. مؤنث کے لیے ایک الگ سے صیغہ تھا امہلی. جی ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کو اختصار کرنے کے لیے روایدہ لائے ہیں اسی امہل کی جگہ پر. روایدہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، تو اختصار ہوا یا نہ ہوا؟ پسند. ٹھیک ہے نا؟ اور واحد وہاں کیا تھا، امہل واحد کا صیغہ، امہلا
तस्निया का सीगा, अमहेलू जमा का सीगा। 3 सीगे बोलने पड़ते थे, हर एक के लिए अलग। रुवायदा सब के लिए इस्तेमाल होता है, एक ही सीगा। तो इख्तिसार के लिए क्या है, अस्माए अफ़आल को वज़ किया गया संतम। दूसरा, दवाम और इस्तिमरार का माना लेने के लिए अस्माए अफ़आल को वज़ किया गया है जी। दवाम और इस्तिमरार का माना। अच्छा, मिसाल के तौर पर इनज़िल, तो उतर, क्या हमेशा उतरता रहे? नहीं, एक मर्तबा उतर, जी। उतार, सॉरी, जी। उतर उतार जो भी है जी। एक मर्तबा है ना। इस्तिमरार और दवाम तो नहीं है इस नज़ूल में, नहीं। ठीक है ना। फ़ेल अम्र में इस्तिमरार और दवाम नहीं था, इसलिए उन्होंने अस्माए अफ़आल वज़ किए। इसके बदल में इनज़िल के बदल में नज़ाल, नज़ाल में दवाम और इस्तिमरार पाया जाता है, ठीक है ना जी। हाँ। इसी तरह शिद्दत के लिए भी मसलन शताना जो इफ्तारा के माना में आता है, ठीक है ना जी। जी। शताना में इफ्तारा की जुदाई की शिद्दत नहीं है, नो सॉरी, इफ्तारा में जुदाई की शिद्दत नहीं है, लेकिन शताना में जुदाई की शिद्दत। शिद्दत है। इसी तरह सरआना जो ताज्जुब के माना में सारो आस है, शिद्दत के लिए भी वाज़ किया गया है इनको। वाज़े आप इबारत में आते हैं। अस्माउन तुसम्मा अस्माउल अफ़आल इन्नमा सुम्मियत बे अस्माइल अफ़आल लिअन्ना मआनीहा अफ़आल। फरमाते हैं नामी नौ जो है उन अस्मा के बारे में है जिनको अस्माए अफ़आल का नाम दिया जाता है। इन्नमा सुम्मियत बे अस्माइल अफ़आल, इनको अस्माए अफ़आल का नाम क्यों दिया जाता है, ये सवाल है एक, और अपनी जगह बेहतर सवाल है। फरमाते लिअन्ना मआनीहा अफ़आल, इनको अस्माए अफ़आल का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनके मानी जो हैं वो अफ़आल वाले होते हैं इस्म मानव फेल वाला देते हैं, इसलिए अस्माए अफ़आल इनको कहा जाता है। वहिया तिस्अतुन, ये 9 अस्मा है। सित्ततुम मिनहा मौज़ूअतुन लिल अम्रिल हाज़िर, इन 9 में से 6 ऐसे हैं जिनकी वज़ होती है किसके लिए, अम्र हाज़िर के लिए, जो वज़ किए जाते हैं अम्र हाज़िर के लिए। वतनसिबुल इस्मा अलल मफ़ऊलियत, ये इस्म को मफ़ऊलियत की बिना पर नस्ब देते हैं, यानी अपने बाद वाले इस्म को नस्ब देते हैं और वो इस्म इनका मफ़ऊल बनता है। जैसे उन 6 में से पहला रुवायदा, फ़इन्नहु मौज़ूउन लिअमहिल, रुवायदा है इस्म लेकिन ये वज़ किया गया है मानाए अमहिल के लिए, अमहिल फ़ेल अम्र है। वह हुआ याक़अ फ़ी अव्वल कलाम, ये अमहिल कलाम की इब्तदा में आता है। मिसल रुवायदा ज़ैदन, माना क्या बनेगा, अमहिल ज़ैदन, तू ज़ैद को मोहलत दे, तवज्जो, तू ज़ैद को, यानी फ़ेल अम्र वाला माना आ गया। वसानीहा बलहा, दूसरा बला, फ़इन्नहु मौज़ूउन लिद्दा, ये वज़ किया गया है फ़ेल दा के लिए, दा भी फ़ेल अम्र है। मिसल बलहा ज़ैदन आए दा ज़ैदन, बलहा ज़ैदन का माना बनेगा दा ज़ैदन, यानी तू ज़ैद को छोड़, ठीक है ना। है इस्म फ़ेल वाला माना दे रहा है, फ़ेल अम्र वाला। वसालिसवा, तीसरा अस्माए अफ़आल में से जो फ़ेल अम्र का माना देते हैं, दूना का, फ़इन्नहु मौज़ूउन लिखुज़, ये वज़ किया गया फ़ेल अम्र खुज़ के लिए, खुज़ के माना में। मिसल दूना का ज़ैदन, क्या माना, यानी खुज़ ज़ैदन, ज़ैद को पकड़। वराबे ओहा, चौथा अलई का,
فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَلْزِم، یہ وضع کیا گیا ہے معنی الزم کے لیے. مثلا علیک زیدن اے الزم زیدن، یعنی تجھ پر زید لازم ہے، زید تیرے ذمہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے نا. خامسہا حیا، حیا حل، حیا حل بھی اسماء افعال میں سے ہے، ان اسماء افعال میں سے جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِإِیتِ، یہ معنی ایتے کے آتا ہے. مثلا حیا حل، حیا حال الصلاۃ جی اے ایت الصلاۃ. ٹھیک ہے نا، یعنی نماز کی طرف آؤ. جی ٹھیک ہے نا. حیا حل کا معنی کیا ہے؟ آنا. جی ایت فعل امر کے معنی میں. وسادسہا، چھٹا جو ہے ان میں سے وہ ہا ہے. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِخُذ، یہ وضع کیا گیا ہے خذ کے معنی کے لیے. مثل ہا زیدن اے خذ زیدن، ہا کا معنی یہاں کیا ہے؟ زید کو پکڑ، خذ زیدن. وَقَدْ جَاءَ فِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ، فرمایا ہا میں کبھی کبھی 3 لغتیں بولی جاتی ہیں. ہا میں ایک لغت ہا بسکون الحمزہ، ہا، جی ہا. ٹھیک ہے نا جی. جی دوسرا وہا اے بزیادت الحمزۃ المکسورۃ، جی ہا اے. دو لغتیں. تیسری ہا آ بزیادت الحمزۃ المفتوحۃ، آخر میں فتح والا حمزہ بڑھا دیں. جی جیسے ہا آ. ولا بد لهذه الاسماء من فاعل وفاعلها ضمیر المخاطب المستتر فیہا. یہ تو ہم نے کہا ہے ان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، جی اور اسم منصوب ہوتا ہے مفعولیت کی بنا پر، وہ اسم مفعول بنتا ہے. مثال کے طور پر ان سب مثالوں میں دیکھ لیں. روایدہ زیدن میں ام ہل زیدن، یہ ام ہل تو ہو گیا اس فعل امر کے فعل امر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. روایدہ ہو گیا فعل امر جی کے معنی میں، وہ اسم جو فعل امر کے معنی میں ہے روایدہ. ٹھیک ہے نا جی. جی اس کے بعد زیدن کیا ہے؟ اسم ہے اور مفعول واقع ہو رہا ہے. کس کا؟ روایدہ کا. روایدہ کا. روایدہ زیدن میں زیدن مفعول واقع ہو رہا ہے کس کا؟ زیدن کا. ٹھیک ہے نا جی. زیدن مفعول واقع ہو رہا ہے روایدہ کا. اب فاعل اس کا کہاں ہے؟ فرماتے ہیں فاعل اس کا، اس میں ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے. روایدہ یعنی تو مہلت دے، تو انتا، انتا ضمیر جو ہے وہ فاعل واقع ہو رہی ہے، زیدن اس کا مفعول واقع ہو رہا ہے. اسی طرح بلہا زیدن میں زیدن مفعول ہے، بلہا میں انتا ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے جو اس کا فاعل ہے. بلا آخر سب میں اسی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہنا چاہتے ہیں ولا بد لهذه الاسماء من فاعل، ضروری ہے کہ ان اسماء کے لیے ایک فاعل ہو. وفاعلها ضمیر المخاطب المستتر فیہا، ان کا فاعل جو ہوتا ہے ضمیر مخاطب ہوتی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. واضح. اب وثلاثۃ منها موضوعۃ للفعل الماضی، وہ پہلے 6 تھے جو فعل امر کے معنی میں آتے تھے. اب 3 ایسے ذکر کرنے لگے ہیں تو اسماء افعال میں سے جو فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں. اچھا. وترفع الاسم بالفاعلیت، یہ اسماء افعال جو فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں یہ اسم کو رفع دیتے ہیں فاعلیت کی بنا پر، یعنی وہ اسم ان کا فاعل بنتا ہے. احدھا، ان میں سے ایک ہیہات، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِبَعُدَ، ہیہات یہ بعدہ کے معنی میں آتا ہے. بعدہ فعل ماضی ہے، بعدہ بعدا بعدو بعدت. ٹھیک ہے نا. مثلا ہیہات زیدن اے بعدہ زیدن، ہیہات بعدہ کے معنی میں. پتہ چلا ہیہات زیدن کا معنی کیا ہے؟ زید دور ہے. ٹھیک ہے جی. وثانیہا، یہاں ہیہات فعل ماضی اسم اسماء افعال میں سے ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہے، اور زیدن اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا جی.
کہتے ہیں نا ہائے ہاتھ منا ذلہ، ہائے ہاتھ منا الذلت، الذلت تو ذلت ہم سے دور ہے، ٹھیک ہے نا. ثانیہا دوسرا سرعانہ، سرعانہ یہ بھی اسماء افعال میں سے جی وہ اسم ہے جو فعل ماضی کے معنی دیتا ہے. فإنہ موضوع لسار و آ، یہ وضع کیا گیا ہے لفظ سار و آ، فعل ماضی سار و آ کے معنی میں آتا ہے. نس سرعانہ زیدون ای سار و آ زیدون، زید نے جلدی کی. جی اچھا ثالث و شتانہ، فإنہ موضوع لافترق، یہ واضح کیا گیا افترق کے لیے مثل شتان زید و عمر ای افترق زید و عمر، یعنی زید اور عمر جدا ہوئے. جی ٹھیک ہے نا جی. شتانہ زید و عمر، زید اور عمر جدا ہوئے. یہاں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسماء افعال کو لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شدت کا معنی پیدا ہوتا ہے. مثال افطرک زید و عمر، اس کا معنی بھی وہی ہے زید اور عمر جدا ہوئے. شتان زید و عمر کا معنی بھی وہی ہے یہ دونوں جدا ہوئے. لیکن افطرک زید و عمر کی جدائی میں یہاں اس لفظ کے ساتھ بولا جائے نا جدائی میں شدت نہیں ہوگی. جی اگر بولا جائے شتان زید و عمر، اس کا مطلب ہے جدائی میں بہت شدت ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. تو شدت کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ.